دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ ہلو حامد صاحب بول رہے ہیں؟ ہلو جی ہلو حامد صاحب بول رہے ہیں؟ ہاں بول رہا ہوں جی۔ جی حامد صاحب میں راحل خان بول رہا ہوں لکھنؤ سے، آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ شکر، آپ سنائیے۔ الحمدللہ۔ حامد صاحب میں لکھنؤ میں رہتا ہوں اور میں وکیل ہوں، ایڈوکیٹ ہوں، اور یوٹیوب بھی دیکھا کرتا ہوں۔ تو آج یوٹیوب پہ کسی صاحب نے آپ کی کوئی ریکارڈنگ ڈالی ہے، ہے نا؟ تو وہی میں نے سنی اور ان سے نمبر لیا آپ کا، تو آپ کی گفتگو کا انداز ہمیں بہت اچھا لگا، تو میں نے سوچا آپ سے مختصر سی جانکاری لے لی جائے۔ اب ہمارا کوئی لنک اتنا ہے نہیں مدرسے سے، اس وجہ سے پوچھا آپ سے۔ تو آپ کس سے مکتب سے تعلق رکھتے ہیں؟ ارے بھائی جان میں وہی پرابلم ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں کسی مکتب وقت کے تعلق نہیں رکھتا۔ اچھا، پتہ نہیں کیوں میرے پیچھے یہ لوگ پڑ جاتے ہیں یار اس بات کے لیے۔ اچھا، تو وہ ایکچولی سمپل مسلمان سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا ہے، وہ کہتے ہیں پہلے جا کے اپنا کوئی تیر لے کے آؤ یہاں پہ، اس کے بعد بات کریں گے۔ اچھا، کیا کرتے ہیں ویسے حامد صاحب آپ؟ میں آرکیٹیکٹ ہوں۔ آرکیٹیکٹ ہیں؟ جی سر۔ ارے، اور کہاں کے رہنے والے ہیں آپ؟ میں دہلی سے ہوں سر۔ اچھا، دہلی سے ہیں، تو مینس دیٹ یو آر کوالیفائڈ پرسن، رائٹ؟ That's great, that's great. So I'll be very obliged if you can give me 15 or 20 minutes of yours so that we can have a very peaceful conversation, inshallah azza wa jal, by getting something, deriving something very fruitful. Hello? جی حکم کیجیے، بتائیے۔ جی حامد صاحب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج کے دور میں کس اکابر کو سننا چاہیے جو یوٹیوب پہ ہیں، جیسے طارق جمیل ہیں، انجینئر علی مرزا ہیں، میراج ربانی ہیں، توصیف الرحمان۔ جی نہیں ایکچولی دیکھیے پتہ ہے کیا، میرے ڈفرینسز سب سے ہیں۔ اچھا، میں ڈفر کرتا ہوں کچھ چیزوں کو، مجھے کچھ ان کی کچھ چیزیں اچھی لگتی ہیں، جی جی، کچھ باتیں مجھے ایسی لگتی ہے کٹوتی ہیں مجھے کچھ چیزیں۔ میں جب قرآن کو پڑھتا ہوں، جی قرآن کو دیکھتا ہوں، حدیث کو دیکھتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ سب تھوڑا تھوڑا یار، وہ کیا بولتے ہیں اس کو، بڑے کانٹیکٹ، وہ کیا بولتے ہیں یار اس کو، تھوڑا تھوڑا کینچی مار رہے ہیں بیچ میں۔ اچھا اچھا، ایگزیکٹ دین جو ہے نا سر، کوئی بتانے کو ریڈی ہے ہی نہیں۔ پتہ نہیں یار کیوں لوگ اتنا گھبراتے ہیں، جی جی، کیسے تو اسٹارٹ ہو جاتے ہیں، بولو بتائیے کس کی تقلید کرتے ہو؟ ارے بھائی میں اللہ کے رسول کی تقلید کروں گا، میں کسی اور کی تقلید کیوں کروں گا؟ یا تو ہمارے پاس لیڈر نہ ہو، یا ہمارے پاس گائیڈنس نہ ہو۔ گائیڈنس 6666 آیتیں موجود ہیں ہمارے پاس، ہمارے پاس سیاستہ موجود ہے، حدیث کے ذریعے۔ آپ یار بنا مجھے کیوں کسی سے جوڑ دیتے ہو؟ وہ ان کو لگتا ہے یہ کوئی اہل حدیث ہے، اہل حدیث کو لگتا ہے یہ بریلوی ہے، بریلوی کو لگتا ہے یہ دیوبندی ہے، دیوبندی کو لگتا ہے یہ پتہ نہیں یار کون سا مقصد گیا ہے اس آدمی کا، یہ کون ہے؟ جی جی جی، میں ایکچولی سب پتہ کیا، مجھے بریلیوں سے بھی اختلاف ہے، مجھے دیوبندیوں سے بھی اختلاف ہے۔ بھائی جو ٹھیک بات ہے، اگر کوئی بول رہا ہے تو اس کی بات کو ایکسپٹ کرو، اگر قرآن سے مل رہی ہے اس کی بات تو نو پرابلم، ہم ایکسپٹ کریں گے سر، کھلے دل سے ایکسپٹ کریں گے۔ بٹ اگر کوئی چیز مجھے ایسی لگ رہی ہے کہ قرآن و حدیث کے خلاف جا رہی ہے اور یہ واقعی اپنے پاس سے بول رہا ہے کوئی، وہ اپنے پاس کا جو کانسیپٹ ہے نا سر، وہ مجھ سے نہیں میں ایکسپٹ کر سکتا، مجھ سے ہوتا نہیں ہے۔ میں نے ایکچولی اسٹریٹ پڑھا ہوا ہے، میں نے تو سیدھا پڑھا ہے بھائی، میں نے پڑھا ہے خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ان ربکم اللہ۔ اب آپ اس کے بیچ میں جوڑ تو ملا کے بولے یہ بابا بھی ہے، جی جی، وہ بھائی ہوگا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ مجھے بولو گے عبد القادر جیلانی کے حجرے کا طواف کعبہ کیا کرتا تھا، تو وہاں سے پھر کہانی کہیں اور چلی جاتی ہے سر۔ اچھا اچھا،
جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے حامد صاحب. جی سر. میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے حامد صاحب جی سر. کہ جیسے کہ ایک حدیث شریف ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی قوم 72 فرقے میں بٹی، میری امت 73 فرقے میں بٹی. 73 میں بٹے. جی سر. جی غالباً جامع ترمذی کی حدیث ہے، یہ کتاب نمبر 33. تو جماعت کا لفظ جو ہے یہ تو اطلاق ہوتا ہے میجورٹی پہ. تو حضور تو کہہ رہے ہیں کہ جو بنی اسرائیل کی قوم تھی وہ 72 فرقے میں بٹی، میری امت 73 میں ڈیوائڈ ہوگی. 72 will be thrown into hellfire and there will be only one sect which is going to enter into Jannah. And the words of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam are illa millata wahida ma ana alayhi. I completely agree sir. Jazakallah. The problem is دیکھیے فرقوں میں بٹے گی امت، ٹھیک ہے میں مان لیا آپ کی بات، لیکن فرقوں سے منع بھی تو کیا نا پھر فرقوں میں نہیں بٹ جائے گا، یہ کون کہہ ایگزیکٹلی. تو ہم کو سمجھ رہا ہوں. تو حامد صاحب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جن سے کہا گیا ہے کہ فرقوں میں نہ بٹنا ہے تو سب سے کہا گیا ہے، لیکن ایک جماعت ایسی ہے جو حق پہ ہوگی فرام دا بگننگ ٹو دا اینڈ، ہے نا، وہ حق پہ ہوگی، وہی جنتی جماعت ہوگی. تو 72 جو 72 فرقوں میں ڈیوائڈ ہو گئے ہیں، تو ہمیں یہی تو پتہ لگانا ہے کہ ہم کون سی جماعت میں ہیں، 72 والی میں ہے یا 1 والی میں ہے. نہیں 1 والی میں ہے سر. 1 والی میں. تو یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ 1 والے میں ہیں تو آپ واحد ایک پرٹیکولر شخص ہوں گے نہیں، ایک جماعت کے ساتھ ہوں گے، گروپ آف پیپل، رائٹ؟ نہیں ایسے بہت سے لوگ ہیں سر، میں آپ کو بتا دوں جو میری اس بات سے اگری کرتے ہیں جی کہ ہاں بھائی میں جو بول رہا ہوں وہ ٹھیک بول رہا ہوں. ایسے بہت لوگ ہیں جو نہیں کسی کی ایسے اندھی تقلید. دیکھیے سر مجھے اس سے پرابلم نہیں ہے، مجھے یہ جو اندھی تقلید ہوتی ہے نا، جی جی آپ بلائنڈ فالوئنگ آپ کی بھی کرو گے. دیکھیے بلائنڈ فیتھ آپ نہیں رکھ سکتے کسی کو. ایک آدمی سپوز کرو اگر غلط کر رہا ہے کوئی بندہ، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی وہ میرا بزرگ ہے تو میں یہ بولوں گا نہیں یار ٹھیک ہے اس کہ وہ کر رہا ہے تو صحیح ہوگا، ٹھیک ہی ہوگا، غلط تو نہیں ہے سر. ایک آدمی اگر غلط کر رہا ہے تو اس کو بول دو بھائی دیکھیے یہ اکارڈنگ ٹو اسلام نہیں ہے، اسٹے اوے فرام. میری پرابلم یہ ہے کہ میرا اگر کوئی بزرگ بھی ہے نا، جی میرا اگر کوئی بڑے معیار کا بزرگ بھی ہے میں بول دوں گا بھائی نہیں یہ اسلام سے میل نہیں کھاتی ہے آپ کی بات، تو سب میں نہیں اس چیز کو انڈورس کر سکتا. بٹ حامد صاحب کوئی تو جی حامد صاحب کوئی ایسا شخص ہوگا جو آپ کا بھی آئیڈیل ہوگا، مانتے ہوں گے آپ اسے، علماء میں، عالم میں، اسکالر میں. عالم اسکالر میں سر ایکچولی آج کل کی بات کریں گا. جی 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 آج کل تو سر دیکھیے باتیں جو ہے نا سب اسٹارٹ اچھا ہی لیتے ہیں، کوئی مطلب ایسا نہیں ہے. جو کوئی یہ تو بول نہیں رہا ہے کہ بھائی میں کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں، کوئی بولتا ہے ایسے وہ بولتے بھی ہیں. میں بالکل اگری کرتا ہوں آپ سے، وہ بولتے بھی ہے، لیکن وہ جو بولتے بولتے اور حد سے گزر جاتے ہیں نا، وہ جب لمٹ کراس ہوتی ہے اور نیچے سے آدمی یہ بولتا رہتا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ، مجھے اس سے تھوڑی سی دقت ہوتی ہے. بھائی وہ بول کیا رہتا ہے اس کی سنتوں میں اسٹارٹ ہو گئے ہو نیچے سے سبحان اللہ، اس کا حوصلہ بڑھا رہے ہو، اس کا کچھ بول دیتے ہیں لوگ. میں تو اکثر یوٹیوب پہ سنتا رہتا ہوں بریلویوں کو بھی، دیوبندیوں کو بھی، اہل حدیث میں بتاؤں آپ کو، وہ جو کیا نام ہے اس کا، وہ بندہ ہے توصیف الرحمان راشدی شاید اس کا نام ہے. اس میں ایک بار وہ جوتیوں اللہ کے رسول علیہ مبارک کے بارے میں کوئی بات چلی تھی، تو میں نے خود سنا اس کو پرسنلی یہ بولتے ہوئے، بولے وہ جوتیاں وہیں پڑی ہوئی ہیں. جی 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 وہ بات اس طریقے سے کرتے ہیں. بریلوی پہنچ جاتے ہیں بولے عبد القادر جیلانی کے اجرے کا طواف کھاتے سے کروا دو. دیوبندیوں نے اٹھا کے اور وہ اشرف علی خان بولا جو انہوں نے لکھ دیا ہمت ہے وہ ٹھیک ہے. اپنے اپنے سے مت چلو نا میرے بھائی. اللہ نے آپ کو ایک کتاب دی، اللہ نے آپ کو ایک رسول دیا، ٹھیک ہے، رسول اللہ کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑ کے گئے ادھوری. معاذ اللہ صاحبکم وما غوا، یہ نہ کبھی بہکے ہے نہ بہکیں گے، باقی دنیا بہکے گی سر، باقی آپ کسی کو لے آؤ وہ بہک جائے گا، وہ بیٹھتے ہیں. اب میں کسی اور کی کیسے مان لوں جب میرے رب نے مجھے رسول دے دیا.
کائنات کی سب سے پرفیکٹ پرسنالٹی. میں نے اسٹڈی کیا ہے سر باقاعدہ اسٹڈی کیا. جی جی جی. مجھے نہیں ملا کوئی میرے نبی کے نہیں آ جائے. بے شک بے شک. غلط تو نہیں ہے. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی ہے مصطفیٰ، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. نہیں میں وہی بتا رہا ہوں نا بھائی. ایک منٹ چلیے، ہم تو ایز اے مسلم ہم یہ بات بول رہے ہیں اور نان مسلم سے بول رہا ہے. مائیکل ہارٹ کی بک ہے دا 100. جی آپ پڑھیے ایک بار. اس نے دوسرے پہ نیوٹن کو رکھا، وہ دوسرے پہ نیوٹن کو لے کے آیا. بائی فیتھ کرسچن تھا وہ کوئی ایتھیسٹ تھا. وہ دوسرے نمبر پہ خود اس نے سیکنڈ پہ ڈالا نیوٹن کو. تھرڈ پہ عیسیٰ ہے، کرائسٹ ہے. پہلے پہ ہمارے رسول ہے. تو دنیا جن کو کہہ رہی ہے کہ انڈیا سے کوئی آیا نہیں، انہوں نے اٹھا کے بابوں کی وہ پکڑ لی. بولے یہ بتائے گا مجھے. یہ کیا بتائے گا یہ بیچارہ خود، اس کو کیا پتا یہ محتاج آدمی ہے. اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا حامد صاحب. جی سر. ایک حدیث شریف میں نے پڑھی ہے، بخاری شریف کی، جلد 2 ہے، صفحہ نمبر ہے 88 اور باب ہے 05. باب مینز چیپٹر، اور حدیث نمبر ہے 6929. کون سی بک ہے سر؟ بخاری شریف. اچھا بخاری. جی بخاری شریف جلد 2 صفحہ 88 باب 05 حدیث نمبر 6929 اینڈ چیپٹر آن کلنگ خوارجیز اینڈ ملحدین. تو اس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مخلوق میں سب سے بدترین خوارجی لوگ ہیں وہ جو کافروں کے بارے میں نازل ہونے والی آیات کو مسلمانوں پر چسپاتے ہیں. آیات کو. تو میں نے جو آپ کی ایک ریکارڈنگ آج کی سنی میں نے، تو اس میں آپ سورہ حج کا آپ نے حوالہ دیا، آیت نمبر 73 کا. جی میں بتا رہا ہوں، جس کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا جن کو بھی تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ وہ سب اس کے لیے جمع ہو جائیں. ہاں جی سر. جی بالکل. تو ان سے مراد یہاں پر آپ نے کن کو لیا تھا حامد صاحب؟ اللہ کے ہر وہ غیر شخصیت ہو کوئی، یا کوئی ایسا بندہ ہو، یا آپ یوں سمجھ لو کہ کسی آئیڈل کو اگر پکارا جا رہا ہے، آئیڈیل کو، تو وہ میرے لیے غیر اللہ ہے سر. جی جی. اچھا، جو میں نے اس کی تفسیر پڑھی. جی سر. جی جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر. جی سر. جی تو اس میں تفسیر ابن عباس جلد 2 صفحہ 93 پہ ہے. آپ پانی لے لیں آپ. جی پانی لے لیں. ایک گلاس پانی. وہ ایکچولی ٹھنڈا پانی پی لیا میں نے تھوڑا. ہاں وہ کچھ ابھی افیکٹ کرے گا. نہیں میں ایکچولی میں فلٹر کا ہی پیتا ہوں، نارمل پانی. میں ٹھنڈا پانی نہیں پی سکتا، مجھے پرابلم ہے. اچھا ویسے مجھے جو ہے وہ فلٹر کے پانی سے پرابلم ہو جاتی ہے. کیسے پی گیا؟ جی پی لیں آپ پانی پہلے. بن جائے دروازہ بنا. جی سر. جی تو میں یہ فرما رہا تھا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس آیت کریمہ پر تفسیر ہے کہ یعنی کافر بتوں پر شہد، زعفران وغیرہ لگاتے تھے. تب یہ کہا کہ اگر مکھی ان کے پاس سے شہد زعفران لے جائے تو یہ اتنی طاقت بھی نہیں رکھتے کہ پھر یہ کیسے معبود ہیں. اچھا پہلے ایک بار میں عرض کر لوں پھر آپ بول لیجیے گا. ٹھیک ہے جی جزاک اللہ. دوسری تفسیر ہے تفسیر روح البیان. بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کی پرستی کرتے ہیں، یعنی وہ بت جن کی پرستش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تجاوز کرتے ہیں، یہ مسئلہ کا بیان ہے. 360 بت. حضرت کاشف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ کعبہ شریف کے اندر 360 بت رکھے گئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جن بتوں کی تم پرستش کرتے ہو وہ سب کے سب اللہ کے غیر ہیں. تفسیر سفیان میں یہ موجود ہے، اور تفسیر روح البیان ترجمہ فیوز الرحمان جلد 4 صفحہ 1226. اس کے بعد تیسری تفسیر ہے تفسیر در منصور. اس میں ابن مردیہ نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ یہ مثال بت کے بارے میں نازل ہوئی ہے. امام ابن جریر اور امام ابن المنذر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا
کہ طالبوں سے مراد تمہارے جھوٹے معبود ہیں اور المطلوبوں سے مراد مکھی ہے. امام ابن علی حاکم رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت الصدیق رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا ہے، یعنی کہ بت ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے بت کے تعلق سے. یہ تفسیر در منصور جلد 4 صفحہ 997 پہ ہے. اس کے بعد تیسری تفسیر ہے تفسیر مدارک اور تفسیر النصفی جلد 2 صفحہ نمبر 455. اس میں امام فخر الدین الرازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد بت ہے، اس تلاش کرتے ہیں مشرکین جو وہ دے نہیں سکتے. اس کے بعد پانچویں تفسیر ہے تفسیر بیضاوی صفحہ نمبر 459. امام قاضی ناصر الدین البیضاوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اے لوگوں جو خدا کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو وہ مشرک ہیں اور جنہیں پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہیں، بت اور جو پکار رہا ہے وہ بھی کمزور ہیں. یہ تفسیر بیضاوی صفحہ 459 پہ ہے. اس کے بعد چھٹی تفسیر ہے تفسیر ابن عباس کا ترجمہ تفسیر ابن کثیر میں خود جو ہے انہوں نے محمد جونا گلی صاحب نے کیا ہے اور یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اس سے مراد بت ہیں. اور جی تو میں نے آپ کو الحمدللہ 5-6 تفاسیر بتائیں جن میں ہے کہ ان سے مراد بت ہے اور یہ اللہ کا فرمان ہے کہ جو بت ہیں تو یہ سب جہنم میں ڈالی جائیں گی. تو اگر ان سے کسی صاحب کی قبر مراد ہوتی، اگر ان سے قبر مراد ہوتی تو اللہ پھر یہ حکم کیوں لگاتا کہ یہ ساری بتیں جہنم میں ڈالی جائیں گی؟ تو یعنی کہ قبروں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں حکم نہیں دیا کہ سب جہنم میں ڈالی جائیں گی، لیکن بتوں کے لیے اللہ نے فرمایا. اور میں نے آپ کو اس سے پہلے حدیث شریف بخاری والی جو بتائی تھی اس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مخلوق میں سب سے بدترین خوارجی لوگ ہیں جو کافروں کے بارے میں نازل ہونے والی آیت کو مسلمانوں پر چسپاتے ہیں. بخاری شریف جلد 2 ہے نا، بخاری کو تو کوئی ڈینائی نہیں کرتا. تو مجھے آپ سے یہ اعتراض اس بات پہ ہوا کہ حامد صاحب کہ آپ مجھ سے بڑے ہوں گے ایج میں، آئی تھنک سو، میرے تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ میری 2019 میں شادی ہوئی ہے اور ایک بیٹا ہے الحمدللہ میرے. میں کافی چھوٹے ہیں آپ مجھ سے. جی میں ایکچولی 40 کا ہوں. اچھا تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ جب دیکھیے میں نے ایک حدیث شریف اور پڑھی ہے کہ جس نے قرآن و حدیث میں اپنی رائے چلائی تو اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا. تو آپ نے جو اس کی آیت کو جو مسلمانوں کی طرف آپ نے اس کو موڑا تھا تو بڑا ہمیں اس پہ تکلیف ہوئی. حامد صاحب بالکل آپ سے میں اس بات پوائنٹ کو میں تھوڑا سا میں بول دوں اگر آپ جی بالکل الاؤ کریں تو. شو مجھے پرابلم اس بات سے نہیں ہے سر، آپ سمجھ نہیں رہے. جی اچھا آپ نے بولا کہ کعبے کے اندر 360 بت تھے. جی وہ بت کس کے تھے سر؟ ایک لات نام کا آدمی تھا جو کرنے والے لوگوں کو پانی پلاتا تھا. وہ پانی پلاتا تھا، وہ نیک بڑا نیک آدمی تھا. جی ایک بت اس میں حضرت ابراہیم کا بھی لگایا ہوا تھا. جی غلط کہہ رہا ہوں کس نے؟ ٹھیک ہے، ایک بت کعبے میں حضرت ابراہیم کا بھی رکھا تھا جس کے رسول اللہ نے جس کے چہرے کو مسخ کر دیا تھا. ٹھیک ہے میں وہ آیتیں نہیں جوڑ رہا ہوں، میرا کہنا صرف اتنا ہے جی ڈفرنس بٹوین اسلام اینڈ ریسٹ آف دا ورلڈ. جی وہ کیا ہے؟ ہمارا بیسک کیا ہے سر؟ ہم کون ہیں؟ ہمارا بیسک ہے کیا؟ ہمارا جھگڑا اسلام کا پوری دنیا سے کیا جھگڑا ہے؟ آپ ذرا مجھے بتا دیجیے. اسلام ورسز ریسٹ آف دا ورلڈ ہو کیوں رہا ہے یہ؟ اور یہ کیوں ہوا تھا جب اللہ کے رسول نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ وما تفلحون؟ جھگڑا کہاں سے اسٹارٹ ہو؟ کیا وہ خدا کو نہیں مانتے تھے؟ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ مشرک جی مانتے تھے. مکہ جو مشرکین مکہ تھے کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ جی عبداللہ کے سبول اس بات کی گواہی ہے کہ اس آدمی کا نام عبداللہ ہے. جی اللہ کو مانتے تھے. اللہ کے رسول کی والد گرامی کا نام عبداللہ ہے. جی اللہ کو وہ بھی مانتے تھے. پرابلم یہ کہ جب انہوں نے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہماری بات جی اللہ تک پہنچاتے ہیں، وہ تو ہے، یہ بھی ہے. کہانی یہیں سے تو بگڑی ہے. لا الہ الا اللہ کا میں کہتا ہوں آمنت باللہ
اس کا مطلب کیا ہے؟ میں کس پہ ایمان لایا؟ وہ ملائکتہ وہ کتبہ وہ رسلہ، میں اس کے بیچ میں یہ نہیں پڑھتا ہوں نا سر کہ میں کسی اولیاء پہ یا کسی بزرگ پہ ایمان لے آیا کہ بھائی تو بھی میری بگڑی بنا دے گا یا تو یہ کر دے گا. وہ نیک بندے ہیں اللہ کے، وہ ہیں بالکل ہے سر، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. میں اس بات پہ بالکل اگری کرتا ہوں کہ وہ لوگ اللہ کے نیک بندے ہیں، ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہے. بٹ جب آپ کا رب آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے خلط نہیں کرنا ان چیزوں کے ساتھ، مجھے اپنی وحدانیت ہر چیز سے پیاری ہے. واحد نہیں لکھا سر کہیں. جب سورہ اخلاص ہم پڑھتے ہیں تو ہم احد پڑھتے ہیں، ہم واحد پڑھتے ہیں. واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک کے تو ہو سکتے ہیں سر. احد کا مطلب ہوتا ہے اکیلا، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، بس اسے نہیں برداشت ہے. چیزیں وہ سب کچھ برداشت رکھتا ہے، شرک بات نہیں کرے گا. خود ہی تو کہہ رہا ہے وہ تم زمین سے آسمان تک بھر دوں گا، گناہ کر کے تم بھر دو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک خطرہ بھارنا 1 سیکنڈ میں معاف کر دوں گا تم کو. لیکن اگر ہم یہ کہنے لگے کہ نہیں فلاں بھی ہے تو ہم نے اسلام کا تو بیسک ختم ہو جائے نا. اسٹرکچر توڑ رہے ہیں ہم لوگ. ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، ہم اس بات کے بیسک اسٹرکچر کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ قرآن موجود ہے دنیا میں. یہ اسٹرکچر نہیں ٹوٹے گا سر کسی سے. میں آپ کو بتا دوں، آپ میں اور آپ مل کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بیسک اسٹرکچر کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہے. اللہ جو کہہ رہا ہے کہ میں احد ہوں، نہیں بھائی آپ تو ہو لیکن یہ بھی تو ہے. میں گواہی دے رہا ہوں نا سر اس بات کے اپنے اعمال سے. ہو سکتا ہے میرا آپ کا عقیدہ اس بات پہ ہو کہ اللہ احد ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے اعمال ہم گواہی دے رہے ہیں نا سر اس بات کی. خود ہم جا کے کسی مزار سے یا کسی درگاہ سے یا کہیں بھی جا کے اگر ہم سپوز کرو دنیا کو ہم کیا بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر بھی کچھ ہے. اس لیے میں نے بول دیا تھا غصے میں کہ وہ کھڑے کو پوج رہے ہیں تم پڑے کو پوج رہے. میں نے اس لیے اس بات کو کیا جب اس نے مجھے شاید تو تب میں یہ بات بول رہا تھا. پروفیشن میں وہ بات بولا کہ کیا ڈفرینس ہے یار تم نے اور بتاؤ. ہم نے اور باقی دنیا میں ڈفرینس کیا ہے؟ جھگڑا کہاں اسٹارٹ ہوا تھا بتائیے. پوری کائنات تو یہی ہے. جی میں آپ کو 1 منٹ کے لیے روکنا چاہوں گا. ابھی آپ نے کہا کہ وہ کھڑے کو پوج رہے ہیں، تم پڑے کو پوج رہے ہو. جی سر. اور پوجنے کا مطلب ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، مینز پولیٹزم کرنا، مینز اللہ کے ساتھ کسی پارٹنر کو ایسوسیٹ کرنا، رائٹ؟ جی 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 ہاں جی. تو اس کے تعلق سے ایک حدیث مبارکہ ہے جی سر، اور وہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس شخص کا خوف ہے جو خوب قرآن پڑھے گا اور اس پر قرآن کی رونق دیکھی جائے گی اور اس نے اسلام کی چادر اوڑھ لی ہوگی، پھر اللہ جدھر چاہے گا اس کو لے جائے گا. وہ اسلام کی چادر سے نکل جائے گا اور اپنے مسلمان پڑوسی پر تلوار چلائے گا، اس پر شرک کی تہمت لگائے گا، شرک کی. تو صحابی نے پوچھا دونوں میں سے مشرک کون ہوگا یا رسول اللہ؟ تو ہمارے کریم آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک کی تہمت لگانے والا، شرک کی تہمت لگانے والا. اور یہ حدیث شریف جو ہے ابن کثیر نے تفسیر القرآن میں، امام ابن حبان نے صحیح میں جلد 1 میں، اور اس کی جب وہ دیکھی گئی صحت تو یہ حسن لکھا ہے اس کو. تمام جو جی امام بخاری نے اپنی کتاب فی تاریخ الکبیر میں، اور امام بزار نے اپنی المسند میں، امام طحاوی نے اپنی کتاب میں کشف الارشاد میں، مسند الشمیم میں، اور مشق الاسرار میں، اور امام طبرانی نے اپنی مجموع الکبیر میں اس کو لکھا ہے. تو یہ جو مسئلہ تھا کہ شرک کرے گا، اللہ کے ساتھ پارٹنر ایسوسیٹ کرے گا، تو اس پہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا کہ شرک is been made impossible on my ummah. They will never commit this polytheism. They will never associate partners with Allah Tabarak Ta'ala. Okay, they will never commit. میں آپ کی بات کو مان جاتا ہوں، ٹھیک ہے، اور حسن آپ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں مان رہا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیے امت میں کون کون آتا ہے سر؟ امت میں سب آتے ہیں. سب مطلب کون؟ جیسے ہم تو ہو گئے، ہم امتی ہیں.
ایک ایک بندہ چاہے وہ کسی بھی ریلیجن کا ہو, کسی بھی چرندہ فرقے کا ہو. پرندہ درندہ جی. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نا, جی جی غلط تو نہیں ہے؟ نہیں بالکل صحیح. تو امت میں کرسچنس بھی آتے ہیں میرے خیال سے. جی آتے ہیں. آتے ہیں نا سر؟ جی آتے ہیں. جوز بھی آتے ہیں, ہندو بھی آتے ہیں, جی آتے ہیں پرشینس بھی آتے ہیں. جی ٹھیک ہے, بدھسٹ بھی سب آتے ہیں نا, تو کیا یہ سب شرک نہیں کرتے سر؟ جی میں بتا رہا ہوں. یہاں پر جو امت ہے اس کو سب کیٹیگرائز کیا گیا ہے امت الدعویٰ اور امت الاجابہ میں. اوکے. یہ آپ نے کبھی لفظ سنا تھا امت الدعویٰ اور امت الاجابہ؟ امت الدعویٰ تو سنا تھا, امت یہ جو دوسرا بول رہے آپ یہ ورڈ نہیں سنا میں. امت الاجابہ. تو امت الدعویٰ کون ہوتے ہیں, آپ نے کیا سنا تھا؟ امت الدعویٰ تو ہم ہے نا میرے خیال سے. جی. اور امت الاجابہ وہ ہوتے ہیں کہ جو ایمان نہیں لائے. جو ایمان نہیں لائے. میں ہوا ہے سر؟ جی جی بالکل ہوا ہے. میں آپ کو اس کی بھی جی ہم اس کا بھی پروف دیتے ہیں آپ کو. دوں؟ ہلو ہلو. ہاں یار. جی 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 میں اس کا پروف دیتا ہوں. دیکھیے آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ جو کفار مشرکین مکہ تھے تو وہ بت کو بھی پوجتے تھے. ہاں. اور باطل معبودوں کو بھی وہ پرستش کرتے تھے. لیکن حضور تب بھی فرما رہے ہیں کہ میری امت شرک نہیں کرے گی. نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے تو میں اور آسان کروں. آپ تھوڑا سا ڈسٹورشن آ رہا ہے, آپ کی آواز کٹ رہی ہے. میں دوبارہ کال کروں آپ کو؟ جی آئی ایم کالنگ یو 1 سیکنڈ.